الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ معزز ناظرین و مشاہدین، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے اصول ایمان، باب نمبر یا درس نمبر 47 کے تحت، جس کا عنوان یہ ہے: الرد علی من اکتفا بالقرآن دون السنہ، کہ ان لوگوں پر رد جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں سنت کے بجائے، یعنی حدیثوں کو حجت نہیں سمجھتے، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ مصنف کا قائم کردہ باب ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ آخری وقت میں انہوں نے شام کو جائے سکونت بنا لیا تھا اور حمص میں ان کی وفات ہوئی تھی سن 87 ہجری یا 88 یا 83 ہجری کے اندر، یعنی ان کے وفات کے سال میں علماء کا اختلاف ہے۔ 91 سال کی ان کو عمر ملی اور سن 9 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، عام الوفود جسے کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد لوگ جوگ در جوگ جماعت کی شکل میں اور کئی افراد کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور ایمان لے کر آتے، اسلام قبول کرتے۔ اس سال کو عام الوفود کہا گیا ہے اور تقریباً 60 یا اس سے زیادہ وفد ہمارے نبی کے پاس آئے کثیر تعداد کی شکل میں اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ میری کوئی حدیث بیان کرے یا اس کو میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو کیا کہے: بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے درمیان تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ اس قرآن میں، اس کتاب میں جو ہم حلال پائیں ہم اس کو حلال سمجھیں اور جو اس کے اندر حرام پائیں ہم اس کو حرام مانیں گے۔ یعنی قرآن میں جو حلال ہے وہی حلال ہے، قرآن میں جو حرام ہے وہی حرام مانیں گے، اور ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے، حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ الا وان ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام قرار دیا ہے اس کی حیثیت ویسی ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، یعنی ہو بہو دونوں کے درجے میں اور دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا اس کا جو درجہ ہے وہی درجہ ان حرام چیزوں کا بھی ہے جو میں نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، درجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی ابن ماجہ کی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ آپ نے اس کے اندر ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صرف قرآن کو کافی سمجھیں گے اور ہماری حدیثوں کا انکار کر دیں گے۔ آپ کی پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی اور ایسے لوگ پیدا ہوئے
جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کا کھل کر کے انکار کر دیا اور کہا کہ حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کریم کافی ہے۔ جن لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا ان کے کئی درجے ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل طور پر حدیث کا انکار کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ اہل قرآن نہیں ہے یہ، بلکہ یہ قرآن کے خود انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ جیسے اللہ نے جو حرام قرار دیا اسے نبی نے بھی حرام قرار دیا، نبی نے جسے حرام قرار دیا اسے اللہ رب العالمین نے بھی حرام قرار دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیثیں اور سنتیں وہی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بھی کچھ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی تبھی آپ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کا انکار کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر 70 سے زیادہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، لہذا وہ خود قرآن کریم کے انکار کرنے والے ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، جس نے رسول کا انکار کیا اس نے اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا۔ تو قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ آیتیں ہیں جن میں نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر قرآن بھی اتارا اور آپ پر حدیث بھی اتاری۔ جس طریقے سے قرآن کو اتارا اس طریقے سے حدیث کو بھی اتارا۔ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں، دونوں وحی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نمازوں میں، اس کے 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آپ کے حدیثیں ہیں وہ الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں اور معانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، لیکن دونوں وحی ہیں۔ ایک وحی متلو جسے کہا جاتا ہے قرآن، اور ایک وحی غیر متلو، لیکن دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں۔ اس لیے ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے۔ اس لیے حدیثوں کا انکار صرف حدیثوں کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کا بھی انکار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار ہے، آپ کی رسالت کا انکار ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا انکار ہے، اور اجماع کا بھی انکار ہے، کیونکہ اللہ ہی نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ ہی نے دین کے بیان کی ذمہ داری اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو، دین کو نازل کیا ہے تاکہ آپ بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے کھول کر کے ساری چیزوں کو واضح کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کے بیان کی ذمہ داری اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی تھی، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو لوگوں کے سامنے عمل کے ذریعے سے اور اپنی حدیثوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اس کو کھل کر کے بیان کیا، اور اس پر باقاعدہ اجماع ہے علماء کا، مسلمانوں کا، کہ قرآن کریم کے دین کے 4 مصادر ہیں۔ ایک تو قرآن کریم ہے، اور نمبر 2 سنت ہے آپ کی، نمبر 3 اجماع ہے، اور نمبر 4 صحیح قیاس ہے۔ یہ چاروں باقاعدہ دین کے مصادر ہیں جن سے دین کا علم لیا جائے گا، جن سے دین سیکھا جائے گا، لیا جائے گا علم۔ یہ 4 مصادر ہیں، یہ چاروں حجت ہیں۔ ان میں سے تو دو اصل ہیں، قرآن اور حدیث، اور باقی جو 2 اجماع اور قیاس ہیں یہ ضرورت ہیں۔ جب قرآن و حدیث کے اندر کوئی واضح طور پر دلیل نہیں ہوگی تب انسان اجماع اور قیاس کی طرف جائے گا۔ اگر واضح طور پر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے تو اسی صورت میں اجماع اور قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں مصدر ہیں، حجت ہیں۔ تو جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں وہ گویا کہ اجماع کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کا بھی انکار ہے۔ اور قرآن، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کے اطاعت کو واجب اور فرض قرار دیا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو حکم نہیں مانیں گے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو قرآن کریم خود صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ جو تیرے رب کی قسم ہے، جو آپ کو حکم نہ مانے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو
تو ایسے لوگ خود قرآن کریم کی روح سے کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیثوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کفر در کفر ہے۔ علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جو حدیثوں کا انکار کرے وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے دین کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا۔ دین پر عمل انسان کر ہی نہیں سکتا حدیثوں کے بغیر، سنت کے بغیر انسان عمل ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث کے بغیر نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، کتنی نمازیں ہوں گی، کتنی رکعتیں ہوں گی، کہ رکعت میں کیا پڑھنا ہے انسان نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کتنے میں دینا ہے، حج کیسے کرنا ہے، کتنی بار طواف کرنا ہے، کتنی بار صحیح کرنا ہے، اور کتنے چکر لگانا ہے، کب کہاں جانا ہے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ زکوٰۃ آپ کیسے دیں گے، کیا اس کا نصاب ہے، سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، یا اس طریقے زمین کی جو پیداوار ہے ان کا نصاب کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملیں گی۔ اسی لیے حدیث کا انکار، یہ دین کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا، سب کا، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو حدیثوں کا مکمل طور پر انکار کر دے، حدیثوں کو حجت نہ مانے، وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اگرچہ اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل قرآن نہیں ہیں، بلکہ اہل زیغ و ضلال ہیں، یہ اہل کفر والفساد ہیں، یہ لوگ اہل قرآن نہیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان میں آج تک کوئی قرآن کا حافظ پیدا نہیں ہوا، کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا ان کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن ہی کا گویا کہ انکار کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کا انکار قرآن کریم کا انکار ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بھئی آپ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، حج کیسے کرتے ہیں، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے جس طریقے سے چاہتے ہیں حج کر لیتے ہیں، تو پھر جو دین کے حج کے بنیادی ارکان ہیں گویا کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ طواف کتنی بار کرتے ہیں، کتنے چکر لگاتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کر لیا تو کافی ہو گیا، تو پھر وہ جس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ 7 چکر لگانے کا ایک طواف ہوتا ہے، گویا کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور یہ ان کے کفر کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی صحیح کتنی بار کریں گے آپ، کتنے چکر لگائیں گے، یہ اگر کہتے ہیں کہ بھئی ایک بار کر لینا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، تو اجماع کا باقاعدہ انکار کر دیتے ہیں۔ آپ عرفات کی بات لے لیجیے، عرفات میں کب تک آپ قیام کریں گے، قرآن کریم میں کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک بار گئے چلا، اور جو ہے اس طریقے سے کیا نام ہے وہاں یعنی رہنا ہمارے لیے مغرب تک رہنا ضروری نہیں ہے، تو جو اجماع ہے باقاعدہ اس کے خلاف انہوں نے عمل کیا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ وہاں پر یعنی کیا نام ہے رہنا واجب ہے، اور اگر وہاں پر مغرب تک کوئی نہیں رہے گا تو اس آدمی نے گویا کہ ایک واجب چھوڑ دیا، اور واجب چھوڑنے پر کیا ہے انسان کو دم دینا پڑتا ہے، جب تک دم نہیں دے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ تمام مثالیں لے لیجئے، نماز کی مثال لے لیجئے، زکوٰۃ کی مثال لے لیجئے، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے چاہیں کر لیتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے کفر کیا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کا حج کرتے وقت، طواف کرتے وقت، صحیح کرتے ہیں تو 7 مرتبہ کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، مروہ سے شروع کرتے ہیں صفا سے اور مروہ پر ختم کرتے ہیں، تو اگر وہ ایسی بات کہتے ہیں تو خود ان کا مذہب باطل ہو گیا، کیونکہ وہ خود دین کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کے محتاج ہو گئے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا ذکر تو قرآن مقدس کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیثوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہ کیا ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے علماء کا باقاعدہ اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے، تو کسی نے کہا کہ ابو عبداللہ کیا تم اس حدیث کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے نصرانی سمجھتے ہو؟ کیا تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی گرجا گھر سے آیا ہوں؟ یا کہ تم یہ مجھے سمجھتے ہو کہ میں جنیو پہنا ہوا ہوں؟ یعنی یہ جو حدیثوں کو نہ مانے گویا کہ وہ نصرانی ہو گیا، گویا کہ وہ جنیو کا پہننے والا ہو گیا، گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، یہ کہنا چاہ رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طریقے سے دین جو ہے حدیث کے بغیر ناقص ہے، دین پر انسان حدیث کے بغیر عمل ہی نہیں کر سکتا ہے، ایک قدم انسان نہیں چل سکتا اگر وہ حدیثوں کو نہ مانے، حدیث کے اوپر عمل نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بیان کی ذمہ داری دی تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے، اور اس طریقے سے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے
اختصار کے ساتھ باتیں بیان کی ہیں، تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیثوں کے اندر۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ مانے، آپ کی حدیثوں کو انکار کر دے، تو گویا کہ تمام چیزوں کو انکار کر دیتا ہے، تمام چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ، اور یہ دین سے مکمل طور پر نکل جانے والی بات ہے یہ، اگر کوئی آدمی یعنی حدیثوں کا انکار کر دیتا اور حدیثوں کو نہیں مانتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہیں، قرآنی کہیں، کچھ بھی کہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل قرآن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جا بجا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور اس طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آپ ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ جب آپ کی بات ہی نہیں مانیں گے تو آپ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیسے بنیں گے؟ اس لیے آپ کی حدیثوں کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا انکار کرنا ہے، قرآن کریم کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کریم کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرنا ہے۔ تو یہ یعنی کوئی یہ کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے اور ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، تو آدمی جاہل ہے اور وہ آدمی معاند ہے، اور اس طریقے سے وہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا اگر کوئی آدمی ایسی بات کہتا ہے۔ اور کسی بھی طرح سے انسان دین پر یعنی عمل ہی نہیں کر سکتا اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہ مانے۔ جی ہاں، تو یہ ایسے لوگ پیدا ہوئے، ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، آپ کی پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کر دیا، اور کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حدیثوں کا مکمل طور سے انکار تو نہیں کیا، البتہ جو حدیثیں ان کے عقیدے اور اس طریقے سے ان کے قیاس اور عقل کے خلاف تھی ان کا انکار کر دیا۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے احاد کو حجت نہیں مانا عقیدے کے اندر، اور عقیدے کے اندر صرف متواتر کو حجت مانا۔ تو ایسے کئی درجے ہیں جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا۔ خوارج نے بھی حدیثوں کا انکار کیا، روافظ نے حدیثوں کا انکار کر دیا۔ روافظ بھی مکمل حدیثوں کے منکر ہیں، وہ ہماری حدیثوں کو جو صحیح بخاری صحیح مسلم ہے یا کتب ستہ جنہیں کہا جاتا ہے ان حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کی حدیثیں الگ ہیں، وہ ان حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی ان حدیثوں کو انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسے خوارج ہیں، وہ بھی ان حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں جو انہوں نے اپنے علماء سے بیان کی ہیں اور سنی ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے بھی گویا کہ حدیثوں کا انکار ہی کر دیا ہے مکمل طور سے۔ جی اسی لیے خوارج نے کیا کیا تھا، یہاں کلائی سے کاٹنے کے بجائے انہوں نے کوہنی سے، یہ کیا نام ہے، کوہنی اور یہ بغل سے کاٹنا شروع کر دیا جو چور چوری کرتا تھا، کیونکہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، اللہ نے کہا ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ یہاں تک کہتے ہیں تو وہاں تک انہوں نے بغل سے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا، قرآن کی منمانی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ لوگ اپنی باتوں سے تو قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں اور اس کو معتبر مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو معتبر نہیں مانتے۔ قرآن ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملا، قرآن کو لوگ معتبر نہیں مانتے ان کے اپنے گمان کے مطابق، ورنہ وہ قرآن کریم کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن وہی صحابہ جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بھئی اگر وہ قرآن کے اندر معتبر ہیں تو حدیثوں کے اندر بھی معتبر ہونا چاہیے، اور اگر حدیثوں میں معتبر نہیں ہے تو قرآن کریم کے اندر بھی معتبر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اللہ کے رسول کے زمانے باقاعدہ حدیثیں لکھی گئی تھی، ہمارے نبی نے کہا کہ حدیثوں کو لکھو، آپ نے شروع منع کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو قرآن اور حدیثیں مل جائیں، لیکن جب یہ خدشہ دور ہو گیا تو آپ نے باقاعدہ حدیثوں کو لکھنے کا حکم دیا، اور ابو شاہ نامی ایک شخص جب اسلام قبول کیا تو باقاعدہ آپ نے کہا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ کر کے دے دو۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس نسخہ تھا، اور اس طریقے سے عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس نسخہ تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس نسخے تھے حدیثوں کے، جو انہوں نے بہت ساری حدیثیں لکھ رکھے تھے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے باقاعدہ حدیثوں کو لکھ رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئی تھی، صحابہ کرام نے حدیثوں کو لکھا تھا۔ آپ نے شروع منع کیا تھا کہ ایسا نہ قرآن اور حدیثیں مل جائیں اور فرق دونوں کے اندر نہ کیا جا سکے، اس لیے آپ نے منع کیا تھا۔ بعد میں جب یہ فرق ختم ہو گیا
تو آپ نے باقاعدہ حدیثوں کے لکھنے کا حکم دے دیا اور خود صحابہ کرام نے حدیثوں کو لکھنا شروع کیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہتے ہیں کبھی، تو تم ان سے ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو ہمارے نبی کے پاس آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری زبان سے حق کے سوا کوئی چیز نہیں نکلتی ہے، لہذا جو کچھ بھی میری زبان سے نکلے اسے لکھ لیا کرو۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ صحیفہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحیفے تھے، بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کے پاس صحیفے موجود تھے جن میں باقاعدہ حدیثیں درج تھیں، حدیثیں باقاعدہ انہوں نے لکھ رکھا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کے اندر حدیثیں لکھی گئی، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی، اور اس طریقے سے بعد کے محدثین نے، تابعین نے، علماء نے حدیثیں لکھنا شروع کی، اور جو بعد میں حدیثیں لکھی گئیں جیسے بخاری ہے تو انہوں نے اپنی بات تھوڑی لکھی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے نقل کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نقل کر دیا۔ انہوں نے جو صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، ان سے محدثین نے سنا، ان کو نقل کر دیا انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی بات نقل نہیں کی ہے، اس کو نقل کر دیا ہے، تو کیا وہ معتبر نہیں ہے؟ آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سنتا ہے لوگوں سے اور سن کر کے وہ اس کو مانتا ہے۔ جیسے ہم نے سنا کہ رشتہ داری ہی کی بات لے لیجئے کہ فلاں آدمی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے ماموں لگتے ہیں، یا اس طریقے سے ہمارے فلاں رشتے لگتے ہیں، تو ہم سن کر کے ان باتوں کو مانتے ہیں۔ یا اس طریقے سے آدمی بتاتا ہے کہ تمہاری تاریخ پیدائش یہ ہے، پہلے زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور لوگ اس طریقے سے بتا دیا کرتے ہیں کہ فلاں آپ کی تاریخ پیدائش یہ ہے، لوگ اس کو مان لیا کرتے تھے۔ تو لیکن بات وہی ہوتی تھی جو ہوا رہتا تھا۔ اسی طریقے سے حدیثوں کا بھی معاملہ وہی ہے کہ ہمارے نبی سے جو حدیثیں انہوں نے سنی، صحابہ نے انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، اور اس طریقے سے ان سے محدثین نے سنا، اور انہوں نے حدیث کی کتابوں کے اندر اس کو لکھ دیا۔ تو اس طریقے سے ایسے جو یعنی یہ کہنا کہ حدیثیں اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں لکھی گئی تھی، پہلی بات تو یہ خود جھوٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں لکھی گئی تھی، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، تو بعد میں لکھی گئی کیونکہ سینے کے اندر محفوظ تھی۔ اور کسی بھی چیز کی یاد کرنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے، یا تو انسان کتاب کے اندر لکھ لے، دفتر میں لکھ لے، یا تو انسان اس کو یاد کر لے۔ اللہ نے اسے قوت حافظہ دیا ہے، صحابہ کرام کی قوت حافظہ تو بہت تیز تھے، تو انہوں نے یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور پھر اسے جو ہے کتابوں کے اندر اس کو لکھ دیا گیا، اسے کتابوں کے اندر جو ہے لکھ دیا گیا۔ تو کیا لکھ دینے کی وجہ سے وہ چیز بعد میں غلط ہو جائے گی؟ آج دیکھیں کہ ایک آدمی کوئی بیان دیتا ہے اور اس طریقے سے لوگ اسے میڈیا والے باقاعدہ بیان کرتے، نشر کرتے ہیں، تو کیا اس کی بات نہیں ہوتی ہے؟ اخبار والے، پریس والے، اس نے کوئی بیان دیا، کوئی لیڈر ہے یا ملک کا سربراہ ہے، ملک کا حکمراں ہے یا ذمہ دار انسان ہے، کوئی بیان دیتا ہے، بعد میں اسے اخبارات میں نوٹ کر دیا جاتا ہے، اسے نوٹ کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ بیان ناقابل قبول ہوگا؟ یقیناً قابل قبول ہوگا، اور اسی آدمی کا بیان مانا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جن ہستیوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا، انہی ہستیوں نے ہم تک حدیث کو بھی پہنچایا۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، انہوں نے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اسے لکھا بھی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے حدیثوں کو بھی لکھا، سینے کے اندر محفوظ کیا، تو ان کے ذریعے سے ہمیں حدیث ملی ہے، قرآن ملا۔ اس لیے حدیث کا انکار کرنا پورے دین کا انکار کر دینا۔ انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے، نہ ایک رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ اذان دے سکتا۔ اذان کیسے دے گا؟ قرآن کریم میں اذان کے الفاظ کہیں نہیں آئے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے وہ کیسے کتنے بار سجدہ کرے گا، کتنی بار رکوع کرے گا، کہیں قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا، کیسے وہ کرے گا انسان اس کے اوپر عمل؟ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کرنا آپ کی نبوت کا بھی انکار کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کو نبی مانتا ہی نہیں ہے وہ، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کی باتوں کو مانو، جو رسول تمہیں دے لے لو۔ رسول نے ہمیں قرآن دیا، اپنی حدیثیں دی، سنت دیا، عمل دیا، لہذا اس کا لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کی باتوں کا نہ ماننا یہ انکار ہے، یہ بے ایمانی ہے، یعنی گویا کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں رہ گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانے۔ تو اس طریقے سے یعنی آپ کی حدیثوں کا انکار کرنا یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اس لیے باقاعدہ علماء نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا، اور حافظ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ نامی کتاب لکھی
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا، اور اس طریقے سے امام ابن حزم نے توق الحمامہ لکھا، اور اس طریقے سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ان کی تردید میں، ان کی تردید میں کتابیں بہت سارے علماء نے لکھی ہیں۔ تو لہٰذا حدیثوں کا انکار کرنا پورے دین کا انکار کر دینا ہے، دین کا ملیہ میٹ کر دینا ہے، اور دین پر انسان عمل ہی نہیں کر پائے گا اگر انسان حدیثوں کا انکار کر دے۔ تو امام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے بیان کیا، بتایا ہے کہ جس طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا تو چیزیں حرام ہیں، اسی طریقے سے ہمارے نبی نے جو حرام قرار دیا ہے وہ بھی چیزیں اسی طریقے سے حرام ہے، دونوں کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے سور کھانا حرام ہے، ایسے کھچر کھانا اور ایسے ہی کیا نام ہے گھریلو گدھا کھانا بھی حرام ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ گھریلو گدھے کو اور کھچر کو ہمارے نبی نے حرام قرار دیا، لہذا دونوں کی حرمت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی حرمت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ مثل کے معنی ہوتے ہیں ہو بہو برابر کے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ الا وان ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، یعنی دونوں کی حرمت میں اللہ جو حرام قرار دے، نبی جو حرام قرار دے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حرمت کے درجے میں برابر ہیں۔ لہذا جو قرآن میں حرام ہے اس کا جو درجہ ہے، ہمارے نبی نے حدیث کے اندر جو چیز حرام قرار دی اس کا بھی درجہ وہی ہے۔ ہمارے نبی نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ شادی کی مثال لے لیجئے، شادی میں یعنی آدمی نے جس عورت سے شادی کیا ہے اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتا ہے، یا اس کی بھتیجی اور پھوپھی سے بھانجی شادی نہیں کر سکتا، یہ چیز قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کی گئی ہے، یہ چیز کیا ہے حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو جیسے دو بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا حرام ہے، ایسے ہی عورت کی پھوپھی کو یعنی آدمی اپنی بیوی کی پھوپھی سے یا اس کی جو ہے بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے بیک وقت ایک زوجیت کے اندر رکھے، یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، حدیث کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور جیسے وہ حرام ہے دو بہنوں کا ایک ساتھ شادی کرنا، ایسے یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر۔ اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں لے لیں، گدھا حرام ہے، قرآن کریم میں گدھا کی حرمت کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، وہ حرام ہے۔ متاع کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، وہ متاع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں درندوں کا کھانا کیا ہے، حرام ہے شریعت کے اندر۔ چڑیا جو پنجے سے شکار کرے اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام قرار کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ جانور جو دانتوں نوکیلے دانت والا ہو اور دانتوں سے شکار کرتا ہو اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا قرآن کریم کے اندر یہ ساری باتیں۔ تو کیا ایسے لوگ جو قرآن جو حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، کیا وہ لوگ درندے کو، شیر کو، چیتے کو کھانا حلال سمجھتے ہیں؟ اگر وہ حلال سمجھتے ہیں تو پھر وہ اجماع کے خلاف کرتے ہیں، اور اگر حرام سمجھتے ہیں تو کس بنا پر حرام سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں کہیں اس کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے حدیث کا انکار کرنا، یہ مکمل طور پر دین کا انکار کرنا ہے، اسی لیے علماء نے اس کو باقاعدہ کفر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیثوں پر قائم رکھے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو منحرف خیالات ہیں، جو کفریہ خیالات ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔